بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب ہمارا سفر شروع ہو گیا واپسی کا۔ پہاڑوں سے میدانوں کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ ہم لوگ صبح صبح اپنا سامان پیک کیا اور ہم لوگوں نے ناشتہ کیا۔ جہاں ہم نے کیا تھا وہاں کا ڈائننگ ایریا اوپن تھا، مطلب آف کورس چھت تو تھی مگر سائڈوں سے اوپن ایریا تھا، تو اوپن ایریا میں بیٹھ کر اور ناشتہ کیا۔ ناشتے کا بہت اچھا، ہر چیز بہت اچھی تھی اور وہاں کے لوگ بھی کافی ملنسار اور خلوص والے تھے۔ تو سفر ہمارا شروع ہے، ناشتے کے بعد ہم نے اللہ کا نام لیا اور سفر جاری رکھا اپنا۔ تو جیسے جاتے ہوئے ہمارا رائٹ سائڈ پہ پہاڑ جو ہے بالکل سڑک کے ساتھ پہاڑ کا سلسلہ تھا اور لیفٹ پہ دریا ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تو اب واپسی پر اپوزٹ ہے، رائٹ پہ دریا ہے اور لیفٹ پہ پہاڑ کا سلسلہ سڑک کے بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ تو جس طرح میں نے جاتے ہوئے، کیونکہ میں لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی تھی تو میرا سارا فوکس لیفٹ سائڈ پہ تھا، رائٹ کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تو اب مجھے موقع ملا ہے کہ واپسی پر جو رائٹ سائڈ کی چیزیں تھیں جو میں نے جانے کے ٹائم مس کی تھی، اب وہ میں اس طرف بیٹھے ہوئے واپسی پر وہ چیزیں میں دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ جو جگہ بنی ہے یہ کوئی بڑا سا یونٹ بنا ہوا ہے اور بہت زبردست سٹرکچر ہے، اور کہیں کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگا جسے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، کیسی جگہ بنی ہے، لیکن دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ بہت ہی زبردست سٹرکچر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوئی سٹرکچر، کوئی بلڈنگ، کوئی جگہ لگ رہی ہے۔ اندر کیا ہے یہ نہیں پتہ۔ تو بہرحال ہم کافی انسپائر ہوئی اس سے کہ مطلب لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خاص کوئی جگہ ہوگی۔ اچھا، کیونکہ ہم نے جاتے ہوئے راستے میں ڈیم بھی بن رہا تھا، تو چائنیز اور پاکستانی جو لیبرز تھے اور انجینئرز تھے وہ مطلب کام کر رہے تھے، آف کورس اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ تو ہمیں نظر آئے تو ایک منٹ کے لیے میں نے خود ہی ازیوم کر لیا کہ ہو سکتا ہے جو چائنیز انجینئرز وغیرہ ہیں ان کے لیے یہ پورا یونٹ بنایا ہو، ان کی اکوموڈیشن اور ان کی ساری چیزوں کے لیے شاید یہ اکوموڈیشن بنایا ہو۔ یہ صرف میرا اپنا ازمپشن ہے، I don't know۔ تو یہ کافی بڑی جگہ بھی ہے، یہ آف کورس دریا کی اس طرف ہے، اور قریب سے اگر ہم گزرتے تو شاید ہمیں کوئی بورڈ وغیرہ کچھ نظر آتا، لیکن بہرحال ایسا کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کسی جگہ ہے۔ تو جانے والے لوگ کافی ایکسائٹڈ ہوں گے، کیونکہ وہ ساری ایکسائٹمنٹ ہے ساتھ میں کہ اب جائیں گے، رکیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، انجوائمنٹ ہوگی، سب وہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور ہم بوجھل دل کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ کافی دل بوجھل ہے، دکھی ہے، کافی مطلب اداس ہو رہے ہیں۔ اس خوبصورت حسین جگہ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا۔ اور ایک منٹ کے لیے مجھے ایک خیال بھی آیا کہ اگر یہ رائٹ سائڈ پہ جو بڑا سا یونٹ بنا ہے، اگر ایک ایسی ہی جگہ ہو اور اس کے اندر دنیا کی ساری فیسلٹیز، زندگی کی ساری ضروریات اور ساری سہولیات ہوں، اور سارے رشتہ دار اس کے اندر، سب کے لیے الگ الگ یونٹس بنے ہوں اور سب اس میں رہ رہے ہوں، اور تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن ایسا آف کورس پاسبل نہیں ہے، لیکن سوچنے کو تو ہم آزاد ہے، کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسا میں نے بس سوچا کہ کاش ایسا پاسبل ہو، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو بہرحال دنیا میں ایسی کئی خواہشیں ہیں جو انسان صرف سوچ سکتا ہے مگر اس پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شاعر نے شاید بولا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ کس کا شعر ہے یہ بھی نہیں مجھے مطلب یاد نہیں کہ کس کا ہے، ہو سکتا ہے کہ امجد اسلام امجد کا ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو۔ تو یہ جگہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور یا ہم کہہ سکتے کہ ہم اس جگہ کو آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو جانے والی گاڑیاں ہیں وہ بھی ہمیں کراس کر کے جا رہی ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی گاڑی گزرتی ہے میں ان کے اندر لوگوں کے چہروں پہ وہ ایک رونق دیکھ رہی ہوں کہ وہ بچے، عورتیں ایکسائٹیڈ ہیں
کہ جا رہے ہیں دیکھیں گے وہ سب. تو یہ جگہ کیسی ہے نہیں پتہ. بہرحال ہمارا یہ مطلب ایسٹیمیشن ہم نے لگائی ہے کہ ہم رات تک اسلام آباد پہنچے. ہو سکتا ہے مغرب کے ٹائم تک پہنچے یا ہو سکتا ہے مغرب کے بعد پہنچے. تو ہم نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. ٹارگٹ کیا رکھا ہے؟ جو ہمارا مطلب گوگل میپ کے مطابق جو بھی ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے وہ ہے کوئی مطلب مغرب یا عشاء کے بیچ میں ہم شاید پہنچ جائیں. تو ابھی فی الحال ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد نہیں رکیں گے. اگر کوئی فریش ہونے کی ضرورت پڑی، ریفریشمنٹ یا کوئی کھانا وانا، بس اتنا ہی کریں گے کہ کوئی بچوں کو کوئی ٹوائلٹ وغیرہ جانا ہو یا کچھ کھانے پینے کی چیز لی اور پھر ہم نے روانہ ہو جانا ہے. کیونکہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم جا کے لاہور میں رکیں اور وہاں پہ ہم لوگ 1-2 دن رکیں. اب بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا سفر خیریت سے گزرے، راستے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی خطرہ وغیرہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں روڈ کے جو وہ ایکسیڈنٹ وغیرہ سے سارے مسافروں کو محفوظ رکھے. اور دیکھیے وہ یونٹ ہم سے اور زیادہ دور ہوتا جا رہا ہے اور ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ ہمیں نظر آنا بند ہو جائے گا. تو ہمارا یہ واپسی کا سفر آگے بڑھ رہا ہے خیر و عافیت سے. بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہ حسین جگہ دیکھنے کا موقع عطا فرمائے، جس چیز کو شوق ہے سفر کا اور ایسی جگہوں میں آنے کا اور دیکھنے کا. تو بس اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.